الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. کر فکر تو اپنی آخرت دا، کر فکر تو اپنی آخرت دا، جندہ فکر تو آن بھلایا اے. تینوں فکر لگا اس دنیا دا، دل اس دے نال لگایا چھڈ دنیا ایک دن جاویں گا، کوئی چیز نہ نال لے جاویں گا. تیری ہر شے ایتھے رہ جانی، تیری ہر شے ایتھے رہ جانی. جندے نال پیار تو پایا کر فکر تو اپنی آخرت دا، جندہ فکر تو آن بلایا. تینوں رب سردار بنایا سی، تیرا سب تے روب پوایا سی. تینوں بھول اپنی اوقات گیا تو بھول اپنی اوقات گیا. کس چیز تو رب نے بنایا سی. کر فکر تو اپنی آخرت دا، جندہ فکر تو آن بھلایا. تیرا سب تو اونچا شان
بناتے سلطان کتا کر کر کے تو بیڑیاں کر تو کر کر تو بیڑیاں کر تو آپے اپنا قدر گھٹایا کر فکر تو اپنی آخرت دا جندہ فکر تو آن بھلایا تیرے جیانا جگتے ہور کوئی تیری آکڑ ہور دے ہور ہوئی پچھے لگ تو فانی او دنیا دے پچھے لگ تو فانی دنیا دے سب کچھ برباد کرایا کر فکر تو اپنی آخرت دا جندہ فکر تو آن بھلایا تینوں کیتا رب نے آلائے دتا رتبہ سب تو بالائے در چھڑ تو اپنے مالک دا در چھڑ تو اپنے مالک دا در در تے سیس جھکایا تیری سونی شکل بنائی تینوں دتی عقل دنائی تو وانگ حیوانہ بنیا نہیں تو وانگ حیوانہ بنیا نہیں تینوں افضل سب تو بنایا کر فکر تو اپنی آخرت دا جندہ فکر تو آن بھلایا تیری سب تو صورت سونی تیرے جئی کوئی ہور نہ ہونی شریف خدا نو بھول تو گیا شریف خدا نو بھول تو گیا کدی سر نہ اس نو نوایا کر فکر تو اپنی آخرت دا جندہ فکر تو آن بھلایا تمام حمدہ ثنا و تعریفاں اس رب کائنات دے واسطے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تہاڈی بلکہ پوری کائنات دی جان ہے ان گنت درود و سلام نبی مکرم
نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار عرب و عجم، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، جیسا کہ آج اشتہارات کے ذریعے آپ نے گفتگو کے متعلق پڑھ لیا ہے کہ آج کا موضوع توبہ اور اس کے متعلقات کے بارے میں چند باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، سالکان حق ان کا پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے۔ جو حق کے متلاشی ہیں، حق کو پانے والے ہیں، احکم الحاکمین سے محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کا پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ توبہ ہوتی ہے۔ جیسے داعیان عمل کا جو پہلا درجہ ہے وہ طہارت ہے، اور چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب اللہ کے حضور توبہ کرو، سب اللہ کے حضور توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، بہبود پا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کو توبہ کرنے والا نوجوان سب سے عزیز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا ہے توبہ کردن می شود، اور آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان کی جو توبہ ہے نا وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ در جوان توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان کی جو توبہ ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے میں تو ایک چور اور ڈاکو بھی توبہ کر لیتا ہے، وہ بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ اب دیواریں نہیں پھلانگی جاتی، اب دوڑ نہیں لگائی جائے گی، اب مار نہیں کھائی جا سکتی، اب جسم میں طاقت نہیں ہے، اب جوڑ جو ہیں وہ مضبوط نہیں، اعصاب جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، اور جسم میں طاقت نہیں رہی، تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو چور ڈاکو بھی تسبیح پکڑ لیتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اس وقت ظالم بھی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ اب زندگی کے چند لمحے جو ہیں چند دن پورے کرنے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں۔ جوانی کی جو توبہ ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا نوجوان بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے۔ جب نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے اے اللہ کس کو بنانے والا ہے جو دنیا میں جو جا کر خون ریزیاں کرے گا، جو دنیا میں جا کر جو ہے وہ کسی کا حق کھائے گا، مارے گا، اور دنیا میں جا کر جو ہے یہ طرح طرح کے گناہ کرے گا، ملوث ہو جائے گا۔ دیکھو میرے نوجوان، میرے بندے کو دیکھو، نوجوانی کے عالم میں جب جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، اعصاب ہیں، مضبوط ہیں، اور گناہ کے اسباب بھی ہیں اس کے پاس، کر بھی سکتا ہے اور وقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا رہا ہے، میری بارگاہ میں پڑا ہے، اور یہ جانتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، یہ جانتا ہے تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں جس دروازے پر جاؤں، اے اللہ تیری ہی بارگاہ ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نوجوان رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں اس کو خالی پلٹاؤں۔ اگر یہاں سے خالی چلا جائے گا کس دروازے پہ جائے گا؟ دو ہی تو دروازے ہیں، دو ہی تو دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ جو میں رب العالمین نے بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک وہ دروازہ ہے اور ایک وہ دروازہ ہے جو میرے کریم آقا نے بتایا ہے، ایک دروازہ رب العالمین نے بتایا، اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دروازے پر آ جانا، میرے کریم آقا کے دروازے پر آ جانا، یعنی میرے حبیب کے دروازے پر آ جانا، اور وہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، وہاں آ کر توبہ کرنی ہے، اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے۔ اور جب تم وہاں توبہ کرو گے اور میرا محبوب تہاڈی سفارش کر دے گا، میرا محبوب تہاڈی سفارش کرے گا، رب العالمین نے فرمایا پھر مجھے رحیم اور کریم پاؤ گے، پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رب العالمین گناہ ہم نے تیرا کیا ہے، نافرمانی تیری کی، گناہ تیرا کیا، تیرے در سے بھٹکے ہیں، تیرے در سے دور گئے ہیں، دروازہ تو نے کسی اور کا بتا دیا ہے، دروازہ اپنے محبوب کا بتایا، گناہ ہم نے تیرا کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا میرے دروازے پر آ جانا، اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھو، یہ کیوں نہیں فرمایا بیت اللہ آ جانا، وہاں آ کر توبہ کرنا، اپنے حبیب کا دروازہ کیوں بتایا؟ فرمایا اس لیے تمہیں پتہ چل جائے اگر میرا حبیب تمہاری سفارش کرے گا، میرا حبیب تم پر راضی ہو جائے گا، میرے حبیب کی بارگاہ سے تمہیں معافی مل جائے گی، میں رب العالمین معاف فرما دوں گا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں رب العالمین اپنے محبوب کے غلاموں کو بتانا چاہتا تھا، اللہ رب العزت کو جانتا تھا ایک وقت وہ بھی آئے گا، کچھ لوگ اس بارگاہ میں، اس بارگاہ کے متعلق اور میرے محبوب کے متعلق کہیں گے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کچھ دے نہیں سکتے، یہاں کچھ مل نہیں سکتا۔ رب العالمین نے اس لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، فرمایا میرے حبیب کے در پر آ جاؤ، میرے حبیب کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور فرمایا توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبۃ نصوحا، جس نے سچی توبہ کی رب العالمین کی بارگاہ میں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، چاہے اس کے گناہوں سے زمین بھر جائے،
چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہاں آ کر سچی توبہ کر لیتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، آج ہی پیدا ہوا، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ انبیاء کے بعد بچہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم تو صرف انبیاء کی جماعت ہے، بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا گویا وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا گیا ہو، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو گناہ سے اس کو نقصان نہیں ہوتا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو گناہ سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ کی کیا علامت ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ ندامت پشیمانی کو کہا جاتا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ ندامت اور پشیمانی کو کہا جاتا ہے۔ اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو، افسوس ہو، غم ہو، پریشانی ہو، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، مجھ سے اللہ رب العزت کے حقوق کی جو ہے وہ نافرمانی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی، یہ پریشانی ہو تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت پشیمانی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اور میں پھر وہیں اسی حدیث پر آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نوجوان کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اب ایک وادی ہے، ایک وادی ہے اور وادی بھی ہے، وہ بستی ہے، وہ علاقہ ہے جس سے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے، اور جس کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور جس کے رب العالمین نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ کھجوروں کا باغ ہے، وہ شہر ہے جس کو شہر مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، ایک عورت آتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھی ہوں، مجھ پر حد جاری کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا واپس چلی جاؤ، گناہ تو نے کیا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گناہ کیا ہے، جا واپس چلی جا، جب بچہ پیدا ہو تب آنا۔ آج ہم پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اور وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آ جاتے تھے، شکلیں بدل جاتی تھیں، برباد ہو جاتے تھے، آج وہ گناہ ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور پوری زندگی کیے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہاں ایک گناہ ہوا ہے، ایک گناہ ہوا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھی ہوں، مجھ پر حد جاری کی جائے، سزا دی جائے،
کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی، ہو سکتا اللہ معاف فرما دیتا، کسی کو نہ بتاتی، رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتی، ہو سکتا تھا اللہ معاف فرما دیتا۔ کیوں؟ کہ ہے بھی تو وہ عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے بھی تو صحابیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ کیوں آئی؟ اس لیے کہ رب العالمین نے ان کے متعلق اعلان فرما دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے آئی، جانتی تھی یہ وہ در ہے، اگر یہاں سے معافی مل گئی، میرے محبوب نے پاک کر دیا، رب العالمین کی بارگاہ میں پاک ہو جاؤں گی، میرے محبوب نے پاک فرما دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو جاؤں گی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر امت کو وہ درس دیا، امت کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا، فرمایا جا واپس چلی جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گناہ کیا ہے، ظلم تو نے کیا ہے، گناہ تیرا ہے۔ میں امت مسلمہ کو یہ فکر دیتا ہوں، آج کتنے اس طرح کے بچوں کو ہم نے جو ہے نا وہ قتل کر دیا ہے، کتنے بچوں کی جانیں ہم نے لی ہیں، اور کتنے بچوں پر ظلم کیا ہے، گناہ تو اس نے کیا، بچے کا گناہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس چلی جا، جب بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ اب وہ انتظار کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہے، بچہ پیدا ہوا، بچہ گود میں لیا ہوا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، پھر عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جو ہے وہ قیمت بتائی ہے، انسان کی قدر بتائی ہے کہ انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے، انسانیت کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس چلی جائے، اس کو دودھ پلا، جب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے اس کو دودھ پلا، اس کی پرورش کر، جب یہ کھانا کھانے لگ جائے تب آنا۔ اب وہ چاہتی تو دوبارہ نہ آتی، چاہتی تو دوبارہ نہ آتی، لیکن پھر تیسری مرتبہ آئی، کیونکہ یقین تھا اگر یہاں سے پاک ہو گئی وہاں پاک ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ جب بچہ کھانا کھانے لگ گیا، بچے کے ہاتھ میں لقمہ دیا ہوا ہے، لقمہ پکڑایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تے شاعر نے اس نے پھر ترجمانی کی تھی، شاعر کے اندر کھلے بوے او ویکھ کے دکھی بیچارے آ گئے، کھلے بوے ویکھ کے دکھی بیچارے آ گئے، سن دلان دیا محرماں، سن دلان دیا او محرماں، دردان دے مارے آ گئے۔ اب تیسری مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچے نے کھانا شروع کر دیا، ہاتھ میں لقمہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بچے کو لقمہ چوستے ہوئے دیکھا، صحابہ کو فرمایا اس عورت کو لے جاؤ، جا کر گڑھے میں کھڑا کر دو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو اس کی جان چلی جائے، ہلاک ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
صحابہ نے عورت کو گڑھے میں کھڑا کر دیا اور اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے. عورت گڑھے میں ہے، دوڑی نہیں، بھاگی نہیں، یہ بھی برداشت کر رہی ہے، کیونکہ جب میرے کریم آقا نے پاک کر دیا میں اللہ کی بارگاہ میں پاکی حاصل کر لوں گی. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابیہ جب صحابہ پتھر مار رہے تھے، عورت کے جسم سے خون کے کچھ قطرے ایک صحابی کے کپڑوں پر آئے، اس کی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ نکلے اس عورت کے متعلق. باقی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کی زبان سے یوں الفاظ نکلے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا جلال میں آ گئے، چہرہ انور جلال میں آیا. میرے کریم آقا نے فرمایا تم کیا جانو جو توبہ اس عورت نے کی ہے اگر میں پورے مدینے میں تقسیم کر دوں مدینے کے سب گناہگار بخشے جائیں. تم اس عورت کی توبہ کی قدر کیا جانو، اس عورت کی توبہ کے مقام کو تم کیا جانتے ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس عورت کی توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دوں میری تمام امت کے گناہگار بخشے جائیں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا نوجوان جو اپنے رب کی بارگاہ میں نوجوانی میں توبہ کرتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. جوانی کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آج رب العالمین نے آپ کو زندگیاں دی ہیں، یہ کتنے کھلے چہرے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بچوں کی مانند ہیں. میں تمام نوجوان کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے. غلطیاں کسی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہیں، بڑھاپے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، نوجوانی کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہوں، آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غلطی کے بعد گناہ کے بعد آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس بندے کے متعلق فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا وہ بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے دنیا میں جا کر خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، دیکھو میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، میری بارگاہ میں رو رہا ہے. اے نوجوانوں آج اللہ تمہاری نوجوانیوں کو سلامت رکھے، لیکن اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو اور اس جوانی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزارو، اطاعت میں گزارو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا توبہ کی علامت کیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندامت و پشیمانی ہے، چہرے پر غم آ جانا گناہ کی وجہ سے، اسے توبہ کہا جاتا ہے. اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ گناہ دوستانے حق کو نقصان نہیں دیتے، پیچھے میں نے یہ روایت بیان کی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ دوست رکھ لے، جس سے اللہ دوستی کر لے، جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اور جس سے اللہ محبت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر گناہ اسے نقصان نہیں دیتا، گناہ اسے نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ داتا علی حجویری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا، گناہ سے کافر، کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو دور کرنے والی چیز ہے وہ کفر ہے۔ تم کافر نہیں ہوئے، گناہ تو ہوا ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ گے توبہ کرنے کے لیے، جب توبہ کرو گے اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو اللہ دوست بنا لے، جس سے اللہ محبت کرے، اللہ پھر اپنے بندے کی گناہوں سے حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور توبہ کے معنی داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آنا، مڑ آنا واپس۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اس نے رجوع کیا، یعنی رب العالمین کی بارگاہ میں پلٹ آیا۔ تو پنجابی چ کہندے ہیں نا صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے تو انہوں بھولیا نہیں کہندے۔ اور توبہ ایک ہے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اور ایک توبہ ہے حیا سے، حیا کی وجہ سے۔ تو اگر حیا کی وجہ سے توبہ ہو تو یہ خوف سے افضل ہے، یہ افضل ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک نبی کی، وقت کی نزاکت پیش نظر صرف اشارتاً۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر قدیمی حیا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اندر قدیمی حیا ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے اسوہ چھوڑتے ہیں۔ اب حیا کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ورغلایا اور سب سے آخری کمرے میں لے کر چلی گئیں، اور وہاں اس کا معبود تھا، بت پڑا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اس پر کپڑا ڈال دیا اور خود کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے پوچھا اس کو چھپایا کیوں ہے، اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، میرا معبود ہے، اور میں اس کی پوجا کرتی ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے سامنے گناہ کروں، اس لیے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھے نا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب روشنی کا محتاج ہے، تیرا رب جو اس قابل بھی نہیں کہ کپڑے کے اندر سے دیکھ سکے، میرا رب تو وہ ہے جو چھت کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے، اس کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ تیرا رب وہ جو دیکھ نہیں سکتا، ایک پتھر کا مجسمہ ہے، جب تمہیں اپنے رب سے اتنی حیا آتی ہے تو میرا رب جو پہاڑ اور غار کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، زمین کے اندر بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے جس طرح زمین کے اوپر دیکھتا ہے، میں اپنے رب سے حیا کیوں نہ کروں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو۔ حیا یہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، تمام نوجوانوں سے، تمام احباب سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ بتائیں، وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس اس کا مرید چلا گیا نا، تو اس نے کہا جی مجھے یہ معاملہ ہے تو اگر میں یہ کام کر لوں تو بچ سکتا ہوں،
تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ گناہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کر لینا، پر وہاں جا کر کرنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، وہاں جا کر کرنا جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا جو اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب کمرے میں ہم بیٹھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب کمرے میں بیٹھ کر جو ہے فوش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیں کیا وہاں رب نہیں دیکھ رہا آپ کو؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی نظروں سے آپ بچ سکتے ہیں؟ تو پھر خدا کا خوف کیوں نہیں کھاتے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری وہ نیکی بھی نظروں کے سامنے ہوگی جو تم نے پہاڑ غار کے نیچے چھپ کر کی ہے۔ اور سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی کہا تھا، بیٹا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیری وہ نیکی اور تیری وہ برائی جو تو نے غار کے اندر کی ہوگی، پتھر کے نیچے کی ہوگی، اللہ وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لے آئے گا۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور جو اللہ رب العزت کے خوف سے ڈر گیا، اس کے متعلق میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے ایک جنت نہیں ہے، 2 جنتیں ہیں، 2 جنتوں کی بشارت ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔